ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو 10 انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الفاظ آپ کو کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ کہیں یوہی و یمیت بھی ملے گا، بیدی الخیر بھی ملے گا، لیکن جس حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا اس میں بس یہی الفاظ ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو الفاظ صحیح حدیث میں خود حضور نے جن کی تعلیم فرمائی ہے ان کو آدمی اختیار کرے، اس میں کوئی اضافے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ سنت کی زیادہ پیروی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں سے پہلے 4 کلمات کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جن ساری چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، گویا کہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھ کو یہ 4 کلمات جو ہیں وہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بڑی کثرت سے تاکید ہے تسبیح کی اور حمد کی، اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری احادیث ہیں جو میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر دراصل وہی بات ہے جس کی تشریح میں نے انشاءاللہ کے وقت کی تھی کہ یہ یقین اور یہ ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ کوئی کوشش اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتی، برابر نہیں ہو سکتی، اور کوئی قوت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کلمے کو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دو کلمات ہیں جو کہنے میں تو بہت ہلکے ہیں زبان پر، لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے اور بڑے محبوب۔ زبان ہلانے میں کچھ نہیں لگتا، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ میزان میں وزن پائیں گے تو آدمی محسوس کرے گا کیا کچھ وہ کما کے لایا ہے۔ اور یہ وہ کلمے ہیں کہ جو رحمان کو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے کو بہت پیارے اور محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ایک درود کی بہت ساری الفاظ کے اندر آپ کو حدیث کے اندر ملے گا، اور بھی منقول ہیں، بزرگوں سے ہی منقول ہیں۔ بہت ہی آسان یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم علی محمد، یہ سب سے مختصر ہے، وآلہ وصحبہ اجمعین، اس میں آپ نے تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا، لیکن میں جس کو اپنے اس چھوٹے سے نصاب کے اندر شامل کرتا ہوں اس میں مختلف احادیث سے جمع کر کے جس کو میں جن الفاظ میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں حضور کی عبدیت، آپ کی محبوبیت، آپ کی رسالت اور نبی امی ہونے کا جو آپ کا اعزاز ہے، ان سب کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد درود کی تعلیم بھی۔ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جیسا حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی جو گناہوں سے پاک تھے، جن کے اگلے پچھلے کسی گناہ کا کوئی بار نہیں تھا آپ کے اوپر، جب وہ اس بات سے مستغنی نہیں تھے کہ دن میں 70 مرتبہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لوٹائیں اور اس سے استغفار کریں، تو ہم اور آپ جن کی زندگیاں گناہوں کے اندر لت پت ہیں، ان کو تو ہر لمحے ہر وقت اس استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ صبح شام جو بھی آپ نے لیے اس معمول کو پورا کرنے کے لیے وقت بنائیں، اس میں ایک استغفار شامل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ، سید الاستغفار بھی ہے جو آپ کتابوں کے اندر پا سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو مجھے زیادہ اس لحاظ سے پسند ہیں کہ مختصر بھی ہیں، اور قرآن میں ان کو حکم کے انداز میں بھی فرمایا گیا ہے، اور بہت تھوڑے سے وقت میں کہا بھی جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہو میرے رب مجھ کو بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، تو سب رحمت کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ 10 مرتبہ کہیں تو استغفار بھی آ جائے گا۔ آخر میں اس کے بعد پھر 3 الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے۔
حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اگر وہ رات میں مر جائے گا تو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور دن میں مر جائے گا تو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 10 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار۔ اس کے اندر جب بھی آپ اس کو اختیار کریں گے تو جیسے بھی آپ کی رجحان ہو، کیفیت ہو، آپ محسوس کریں گے 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، اور یہ کوئی اتنا بڑا وقت نہیں ہے جو مصروف سے مصروف آدمی بھی اپنی زندگی میں اسے نکال نہ سکے۔ اب میں آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اللہم اجرنی من النار کو جو آپ 7 مرتبہ کہیں، اس میں اگر آپ تھوڑا سا آخرت کے سفر کو بھی یاد کرتے جائیں تو اس کی تاثیر کے اندر بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں اس آخرت کے سفر کے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور جب آپ اللہم اجرنی من النار کہیں تو ان میں سے کسی ایک ہی مرحلے کو اپنے صرف ذہن کے اندر اس کا نقشہ، اس کی تصویر لے آئیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اس میں آپ کو پھر کوئی مزید وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ کا ذہن متوجہ رہے گا۔